باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احکام اسلامی کی نئی قسط کے ساتھ آج پھر حاضر خدمت ہیں۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا وجود غیبت میں بھی لوگوں کے لیے ایسا ہی مفید ہے جیسے آفتاب بادلوں کی اوٹ میں سے ہے۔ ناظرین اکرام، ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کے سوالوں کے جوابات اور خاص ان پہلوؤں پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو ماڈرن زندگی کے اصول اور شریعت سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں۔ مثلا آج ہم بات کریں گے طب کے اوپر۔ ماڈرن میڈیسن میں بہت سارے ایسے اصول ہیں، بہت سارے ایسی اصطلاح ہیں کہ جس کو ماننا اور نہ ماننا شریعت کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس پر شریعت کیا کہتی ہے اور ان کے کیا جوابات ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفى علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ، جو آپ کے سوالوں کے جواب اور ان نکوت پر روشنی بھی ڈالیں گے۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا، میڈیسن کی اگر ہم بات کریں، بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں ماڈرن زندگی میں کہ جو پہلے تو نہیں تھیں لیکن اب ہیں۔ اب اس کی شمولیت جو ہے زندگی میں کیسے ہوتی ہے؟ تو میڈیسن کی اگر ہم بات کریں تو پہلے تو یہ بتائیں کہ کس طریقے سے شریعت نے ماڈرن میڈیسن کو زندگی کے ہر عمل میں جوڑا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، میڈیسن چاہے وہ ابھی آپ کے اصطلاح میں ماڈرن میڈیسن ہو یا چاہے پرانا طریقہ ہو، طب کا جو پرانے طریقے تھے، چاہے وہ حکمت کی چیزیں ہیں یا ہندوستان اور پاکستان میں یعنی بر صغیر میں یونانی طب کے نام سے جو چیز مشہور ہے، یا آیوروید ہندوستان میں بہت زیادہ استعمال ہے، یا دیگر جو پرانے طریقے تھے علاج کے، اور آج کے جو جدید ٹیکنالوجی اور جدید میڈیسنز کا سسٹم ہے اور جدید ترقی کے بعد جو میڈیسنز کا اور اس دیگر علاج کے جو طریقے ہیں، ان کے سلسلے سے ایک بات اسلام نے بہت مفہوم کلی طور پہ واضح کر دیا ہے کہ انسانی جسم کو اگر دوا کی ضرورت پڑے، اگر وہ مریض ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا علاج کرے۔ جی، اور علاج کے سلسلے سے اہمیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ علیہ السلام نے بہت سی چیزیں بیان کی، یا ائمہ نے یا پیغمبر نے ضرورت پڑنے پہ طب کی طرف مراجعہ کیا، یعنی طبیب کی طرف مراجعہ کیا، امام حسین علیہ السلام کے لیے یا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے، دیگر حضرات کے لیے۔ یہ حضرات وہ ہیں کہ جن کو اگر چاہتے تو اپنا علاج خود کر سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس علم بھی تھا، جی، لیکن انہوں نے یہ کام شاید اس لیے کیا، ایک حکمت اس لیے رہے کہ اپنے چاہنے والوں کے لیے واضح کر دیں کہ جب ضرورت پڑے تو طبیب کے پاس جانا چاہیے اور اس سے دوا لینی چاہیے۔ یہیں پہ میں اس چیز کو بھی واضح کر دوں کہ دیکھیں، خداوند عالم ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک، اور خداوند عالم نے ہی یہ جو دوائیں ہیں ان میں یہ طاقت پیدا کی ہے کہ وہ شفا عطا کریں یا مختلف امراض میں اس طرح سے مدد کریں۔ اس کے جو تاثیر ہے وہ خداوند عالم نے عطا کی ہے، بے شک۔ تو یہ سوچنا، یہ بہت سے پرانے سوچ ہوتی تھی اس طرح کی، ابھی بھی بہت سے لوگوں میں ہے کہ صاحب وہ دعا کرتی چاہیے، درد ہو رہا ہے دعا پڑھ دی۔ بے شک دعا بہترین وسیلہ ہے ہر طرح کے درد سے نجات کے لیے، لیکن خداوند عالم نے جو سسٹم بنایا ہے، انسانی جسم کا جو سسٹم بنایا ہے، وہ ایک سسٹم کے تحت چلے گا۔ جس طرح یہ دنیا ہے یہ ایک سسٹم پہ بیسڈ ہے۔ سورج نکلے گا، البتہ سورج نکلتا نہیں ہے، سورج اپنی جگہ پہ زمین کی حرکت ہے، لیکن بہرحال وہ ہماری اصطلاح میں اس کو سورج نکلنا کہتے ہیں اور سورج کا ڈوبنا کہتے ہیں۔ تو سورج کے نکلنے سے، سورج کے ڈوبنے سے، ہواؤں کے چلنے سے مختلف چینجز زمین کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، تو اہل زمین کے لیے بھی اس طرح سے چینجز مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہم ان چینجز میں دخل نہیں دے سکتے، وہ خاص لوگ ہیں جو اس میں دخل دے سکتے ہیں، خداوند عالم ہے اور اس کے خاص لوگ ہیں جنہوں نے ضرورت پڑنے پہ دخل دیا بھی ہے۔ تو لیکن اس دخل کا اثر ہمارے اوپر ہوگا، جی، اس اثر کو مرتب ہونا ضرورت ہے، اس سسٹم کی رات ہونا ایک ضرورت ہے، سورج کا نکلنا ایک ضرورت ہے، بارش کا ہونا ایک ضرورت ہے، کبھی بارش کا نہ ہونا بھی ایک ضرورت ہے، اور ہر طرح کی چیزیں ہیں۔ ابھی آپ یہ جو پچھلے سال پورا ہنگامہ رہا اور ابھی تک تھوڑے بہت اس کے اثرات ابھی بھی باقی، کہ خدا جلد سے جلد انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں اس وبا کو، بلا کو، جو بھی چیز ہے جلد سے جلد رفع فرمائے۔ اس میں بھی ایک طرح سے بہت سے مسائل ہوئے، لیکن ایک طرح سے یہ دیکھا گیا کہ نیچر نے اپنے آپ کو ہیل کیا۔ اوزون کی لیئرز بہت حد تک مرتب ہو گئیں، اور کئی علاقوں میں جانوروں کے لیے جو پریشانیاں تھیں وہ حل ہو گئیں، اور ٹیمپریچر زمین کا بہتر ہو گیا، اور انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر بہت اچھا ہو گیا، اور دھواں کم ہو گیا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوئی ایک
ضرورت تھی جو نیچر کو وہ اس کو دوبارہ حاصل ہو گئی. تو ایک سسٹم ہے. اسی طرح خداوند عالم نے انسانی جسم کو پیدا کیا ہے. اس جو جسم کو خلق کیا ہے یہ اس جسم کی ضرورت ہے کہ اس کو ٹھنڈک لگے گی, اس کو گرمی لگے گی, اس کو کبھی ہوا لگنے سے نقصان ہو جائے گا, کبھی ہوا کی ضرورت رہے گی اور مختلف چیزیں, اس کو غذا چاہیے, اس کو ہر چیز. تو اب اس سسٹم میں رہنے کے وجہ سے کبھی اس کو نقصان بھی ہو جائے گا, کبھی اس کو پریشانی بھی ہو جائے گی. تو اب یہ پریشانی ٹھیک ہونا چاہیے. خداوند عالم قادر ہے کہ وہ اگر اشارہ کرے تو یہ پریشانی ٹھیک ہو جائے. بے شک. بلکہ وہ تو قادر تھا اس حد پر کہ وہ کہہ دے کہ نہ ہو, یہ پریشانی ہو ہی نہیں. لیکن ضرورت ہے نزلہ ہونا. جسم کی آج بھی ماہرین مانتے ہیں کہ نزلہ ایک آدھ بار سال میں ہونا مفید ہے, کیونکہ ذہن یہ جو انسان کا اسکیلیٹن ہے اور اس کے اسکل ہے, اس کے اندر جو مختلف بھیجے کے اطراف میں جو پانی ہے اس کا تھوڑا بہت باہر نکلنا ضروری ہے تاکہ وہ مختلف چیزوں سے محفوظ رہے. یا چوٹ لگ گئے تو بدن سے خون کا نکلنا ضروری ہے تاکہ وہ جو فاسد خون ہے وہ باہر نکل جائے اور تازہ خون جسم میں ڈیولپ ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں ضرورت تھی سسٹم کی. تو جب اس کو پریشانی ہوئی ہے تو خداوند عالم ٹھیک کر سکتا ہے, لیکن اسے سسٹم یہ بنایا کہ نہیں, ٹھیک ہم نے تمہیں بنایا ہی ایسا ہے کہ تم خود سے ٹھیک ہو جاؤ گے, لیکن تمہیں کوئی ایک مددگار چاہیے جو تمہیں صحیح بتائے کہ تمہیں اس وقت کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے کہ تمہارا جسم اس چیز کو ٹھیک کر لے. تو اب اس کے لیے طب کی ضرورت آتی ہے, اطباء کی ضرورت آتی ہے جو انسانی جسم کے اوپر جنہوں نے کام کیا ہو, میڈیسنز پہ جنہوں نے کام کیا ہو, اس ان کے ماہر ہو چکے ہوں, اور پھر وہ آپ کی مدد کریں کہ اس چیز کے کھانے سے یہ درد ٹھیک ہو جائے گا اور یہ چیز کھانے سے یہ درد ٹھیک ہو جائے گا. تو اس موقع پر اس کی رائے کو ماننا آپ کے لیے ضروری ہے. اور اگر آپ کی بیماری طولانی ہونے لگے اور آپ کو نقصان ہونے لگے تو پھر واجب کی حد تک چلا جاتا ہے کہ آپ معالجے کے لیے جائیں. پڑے رہیے کہ صاحب ہم نہیں ٹھیک ہوں گے جب تک اللہ میں ٹھیک نہیں کرے گا. نہیں, اللہ نے ہی حکم دیا ہے کہ آپ اطباء کے پاس جائیے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے. تو اس کو بیلنس کر کے چلنا ہے. ہمیں بیمار ہونے کے نتیجے میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, ڈاکٹر دوا لے گا, لیکن اس میں تاثیر خداوند عالم عطا کرے گا, یہ یقین کے ساتھ پھر دوا کھانی ہے. ڈاکٹر ہمارا علاج نہیں کر رہا ہے, ڈاکٹر ہمیں صرف طریقہ کار سمجھا رہا ہے, دوا بتا رہا ہے. اس دوا میں اثر کون دے گا؟ ذات واجب اس میں اثر دے گی, خداوند عالم اس کو اثر دے گا. لہٰذا دوا بھی لینا ہے, دعا بھی کرنا ہے. صرف دعا کرنے سے ولو ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن خدا نے سسٹم بنایا کہ دوا بھی لو. اور صرف دوا لے کے مطمئن ہو جانا کہ اب خدا سے کوئی ضرورت ہی نہیں علیہ باللہ, یا ہمیں دعا کی ضرورت نہیں, یہ بھی غلط فکر ہے. دونوں چیزوں کو ہمیں لے کے چلنا ہے. ڈاکٹر سے دوا لینی ہے, خدا سے دعا کر کے شفا حاصل کرنی ہے. لہٰذا اس سلسلے میں ماڈرن سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے, پہلا اصول وہیں پہ رہے گا کہ تمہیں علاج کے لیے طبیب کے پاس جانا ہے اور اس کی رائے و مشورے سے ہی اپنی زندگی کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. جزاک اللہ. اگر اب جہاں تک بیماری کے علاج کے بارے میں بتایا, تو کیا شریعت یہ بھی حکم دیتی ہے کہ خود سے علاج نہ کرو؟ کیونکہ اس کے لیے بھی حکم ملتا کہیں نہ کہیں. میں نے اس بات سنی ہے کہ خود سے علاج کرنا مکروہ ہے, تو اس پر روشنی ڈالیں. خود سے علاج اگر انسان, دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان عالم ہے کسی چیز کا, کوئی چیز جانتا ہے اور سمجھ رہا ہے اپنے مسئلے کو, اس کو حل کر سکتا ہے, تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے. شریعت وہاں منع کرتی ہے جس چیز کے آپ عالم نہیں ہیں, اس چیز پہ رائے دینا اور اس چیز کو بیان کرنا وہ صحیح نہیں ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جب نہیں معلوم ہے تو جاننے والوں سے پوچھو. اور عام طور سے عام طور سے علم طب کی بہت سامنے کی چیزوں کو جانتے ہیں. مثلا ٹھنڈا کھانے سے, مثال کے طور پر ٹھنڈ کے زمانے میں بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے, لہٰذا گرم چیزیں کھائیے. یہ تقریباً ہر گھر میں دادی اور نانی کے بتائے ہوئے نسخے ہیں, وہ چلتے ہیں, وہ ایک حد تک ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد اگر معاملہ واقعاً مرض تک آ جائے اور مرض میں شدت ہو جائے, تو پھر اگر آپ اس کے اہل فن نہیں ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اہل فن کے پاس جائیے. اب شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ حتماً ایلوپیتھ کے پاس جائیے, یا حتماً ہومیوپیتھ کے پاس جائیے, یا حتماً آیوروید کے پاس جائیے, یا حکیم کے پاس جائیے, یا کسی اور طریقے علاج کے پاس جائیے. اس سے مطلب نہیں ہے. جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی یا آپ کے اس مرض میں وہ زیادہ مناسب ہے, آپ وہاں جائیے, لیکن اپنے علاج کی کوشش کرنا یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اس حد تک ضروری ہے کہ کچھ معاملات شریعت کے ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ جہاں ڈاکٹر کی نظریے کے بیس پر ہی شریعت اپنا حکم سناتی ہے. مثلا روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے,
تو اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ جس مرض میں مبتلا ہیں اس میں آپ کے لیے روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے، جی بعض مسائل ایسے ہیں جہاں پر طب کے نظریے کے بعد ہی شریعت اپنی نظر دیتی ہے. مثال کے طور پر روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، آپ مریض ہیں، جی خدا نہ کردہ کوئی شخص مریض ہے، روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، یہاں پر ہم ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ صاحب ان کے لیے روزہ رکھنا صحیح ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر اگر کہتا ہے کہ نہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو جو حکم ہے سب کے لیے وہی حکم آپ کے اوپر بھی آ جائے کہ نہیں روزہ واجب ہے تو روزہ آپ کو بھی رکھنا ہے، رمضان کا روزہ ہے. لیکن اگر ڈاکٹر کہے کہ نہیں صاحب ابھی آپ جس مرض میں مبتلا ہیں آپ کے لیے روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے، آپ کو ہر 3 گھنٹے پہ مثلا پانی پینا ہے، یا آپ کو ہر 3 گھنٹے پہ یہ دوا کھانی ضروری ہے ورنہ آپ کے ہارٹ کو پرابلم ہو جائے گی، ورنہ کڈنی کو پرابلم ہو جائے گی، جو بھی پریشانی ہو، تو اب شریعت کہتی نہیں، اب آپ ڈاکٹر کی بات مانیں گے، آپ جب ٹھیک ہو جائیں گے تب قضا کریے گا. یہاں پر اب ہم نے شریعت نے آ کر ایک اہل فن کی بات کو ترجیح دی ہے جی کہ اس کی بات سنیے. اسی طرح ہر مسئلے میں ہے، مجھے وضو کرنا ہے، ایک انسان ہے اس کو بہت کوئی پریشانی ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو جسم میں پانی نہیں لگنا چاہیے، جی اب میرے لیے وضو کا حکم اپنے آپ ختم ہو جائے گا. اگر اعضائے وضو میں سے کسی حصے پہ پانی لگنے کو منع کیا ہے، مثال کہ ہاتھ پہ پانی مت ڈالیے گا، یا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ٹھنڈک کے زمانے میں ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ بالکل پانی نہیں یوز کرنا ہے آپ کو، جی تو ایسے موقع پر اب آپ کو وضو نہیں کرنا، آپ تیمم سے کام کریں گے. تو ڈاکٹر کے نظریے کو شریعت نے بہت اہمیت دی ہے، اور جہاں اگر کوئی واقعاً عالم ہے، علم طب کو جانتا ہے، اگر اپنا علاج کر سکتا ہے، اپنے اوپر اس کو یقین ہے کہ میں کر سکتا ہوں، اس کا علم ہے، اور باقی عقلاء بھی کہیں کہ نہیں یہ عالم ہے یہ کر سکتے ہیں یہ کام، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر عالم نہیں ہے، اس فن کے ماہر نہیں ہے، تو پھر جو اس کے فن کے ماہر ہیں انہی سے رائے اور انہی سے مشورے کے ساتھ یہ کام کیا جائے. جزاک اللہ. اگر آپ کو سوالات ہیں کہ مثلا ایک سوال تو یہی ہے کہ ابارشن کے بارے میں جو تفصیل سے فرما دیجئے کہ اس کا کیا حکم ہے. شریعت نے ابارشن کو یعنی سقط جنین کو حرام قرار دیا ہے. جی کسی بھی طرح سے اس کام کو انجام دیا جائے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، حتی علیاذن باللہ اگر یہ جنین حرام کا نطفہ ہو تب بھی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. صرف ایک صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر اس کے موجودگی میں ماں کو کوئی خطرہ ہو، جی کہ جس کی نتیجے میں اس کی جان جا سکتی ہے، یا کوئی بہت زیادہ مرض ایسا ہے کہ اگر یہ جنین کو سخت نہیں کیا گیا تو اس کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے یا جان جا سکتی ہے، تب ماہرین فن کے نظریے کے بعد ہی اس چیز کی اجازت دی جائے گی، وَإِلَّا اس کی اجازت نہیں ہے. اور اگر خدا نہ کردہ کوئی یہ کام انجام دیتا ہے تو اولاً اس نے حرام انجام دیا ہے، دوماً اس کے اوپر کفارے کے ساتھ ساتھ دیت بھی واجب ہو جائے گی، کہ وہ پھر بلکہ دیت کی مختلف قسمیں، کیونکہ جتنے دن کا وہ حمل ہوگا اسی حساب سے دیت اس کی طے کی جائے گی. تو ابارشن اپنے آپ میں جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. صرف ایک صورت ہے کہ اگر ماں کی جان بچانا اسی بات پر موقوف ہو کہ سخت کیا جائے اس جنین کو، تبھی اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. اگر اب سوال یہ کہ ماں کے لیے تو بتا دیا گیا ہے، مثلا اس حمل میں کافی ہفتے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد جو ماہرین ہیں مثلا سونوگرافی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس بچے میں وہ تمام کمیاں ہیں کہ جو ایک بچے میں نہیں ہونا چاہیے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یہی مسئلہ پھر وہی پہ آ جاتا ہے کہ اگر ماہرین فن اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ حمل جو ہے یہ نارمل نہیں ہے، یعنی یہ اس کی خلقت مثال کے طور کے اوپر صحیح نہیں ہوئی ہے، یا اس کے اندر جو خلقت ہو رہی ہے وہ اپنے سٹیجز کو صحیح سے طے نہیں کر پا رہی ہے، اور اگلی سٹیج میں یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے ماں کے لیے بھی اور خود اس شخص اس جنین کے لیے بھی، کیونکہ یہ صحیح جو جس طرح سے اس کو بننا چاہیے اس طرح سے تخلیق اس کی نہیں ہو پا رہی ہے. تو اس موقع پہ اگر وہ اس فیصلے پہ پہنچتے ہیں کہ نہیں اس کا وجود جو ہے وہ ماں کے لیے نقصان دہ، اگر یہ مکمل ہو بھی جاتا ہے تو یہ اس طرح کی چیز ہوگی کہ جو کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، تو وہاں پر شریعت دوبارہ اجازت دے دیتی ہے، کیونکہ یہاں پھر وہی مسئلہ آ گیا ہے کہ ماں کو نقصان ہے یا اس جنین کو نقصان ہوگا، کہ بالاخره یہ جو ہے صحیح سے تخلیق اس کی نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کا ابورٹ کر دینا ہی مناسب ہے. تو وہاں پر چونکہ حکم دوسرا آ گیا، یہ چیز صحیح تخلیق نہیں ہے، تخلیق میں اس کی کمی رہ گئی ہے، اس کا ہو رہنا نقصان دہ ہے ماں کے لیے، یا خود اس جنین کی تخلیق جو ہے وہ کل سبب بن سکتی ہے کہ یہ صحیح وجود میں نہ آ سکے. تو لہٰذا یہاں پر شریعت اجازت دیتی، وہ بھی ماہرین فن اگر اپنے فن کے ماہر ہیں تو ان کی بات کے اوپر بات مان کر اس کو اس حمل کو سخت کیا جا سکتا ہے. محسن علی صاحب کا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میڈیکل سائنس میں جب پڑھائی ہوتی ہے تو اس میں خاص طور سے ان چیزوں کو پڑھا جاتا ہے اور اس میں خاص باڈی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کوئی انتقال کر جائے تو کیا وہ اپنی باڈی اس کام کے لیے ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ مومن کی باڈی کو کسی بھی حال میں ان کاموں کے لیے اجازت نہیں دی گئی ہے کہ اس کو اجازت دی جائے اور شریعت اجازت دے کہ اس مومن کی باڈی کے ساتھ اس طرح سے درس دیا جائے. کیونکہ جو نئے جدید طریقے ہیں اس میں بہت سے طریقے بنا لیے گئے ہیں کہ جس کے اندر باڈی کو مختلف اور طریقوں سے تخلیق کیا جا سکتا ہے. یعنی ہیومن باڈی کے ڈیزائنز کو بنایا جا سکتا ہے, یا اب جو نئے ٹیشوز کو ڈیولپ کیا گیا ہے اس ٹیشو کی بنائی ہوئی باڈی کو بھی پلیس کیا جا سکتا ہے جو بالکل ہیومن باڈی جیسی لگتی ہے, جو بہت سے لوگ استعمال بھی اب کرتے ہیں, اور صرف سائنس میں نہیں دیگر چیزوں میں بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے جو لوگ گاڑیاں بناتے ہیں وہ ایکسیڈنٹس کو دیکھنے کے لیے, اس کے اثرات کو دیکھنے کے لیے اسی طرح کی ڈمیز کا استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح کے ٹیشو ڈیولپ کر کے کوئی باڈی بنا لینا یا اس طرح کی باڈیز کو بنا لینا جو بالکل ہیومن باڈی جیسی ہو لیکن کسی مومن کی میت یا لاش نہ ہو, تو اس کی اجازت ہے. لیکن خود ایک مومن اپنی باڈی کو ڈونیٹ کر دے یا کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی باڈی کو ڈونیٹ کر دے, اس کام کے لیے جائز نہیں ہے اور اس کو فوراً دفن کرنا ضروری ہے. اگر یہ تو باڈی کی بات ہو گئی, تو کیا آرگنز کو کسی بندے خاص کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, جہاں تک آرگنز کی بات ہے, آرگنز کو ڈونیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حتی مرنے کے بعد بھی آرگنز کو ڈونیٹ کرنے میں حرج نہیں ہے, بشرطے کہ زندگی میں اس نے اس کی وصیت کر دی ہو کہ میرے بعد میرے آرگنز دیے جا سکتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اپنی زندگی میں کوئی آرگن دے سکتا ہے, جیسے کڈنی زندگی میں دی جا سکتی ہے, جیسے پینکریاز یا لیور کا کچھ حصہ زندگی میں دیا جا سکتا ہے, بلڈ ٹرانسفیوژن تو بہت ہی عام سی چیز ہے, یہ کیا جا سکتا ہے. تو ہر وہ چیز جو اپنی زندگی میں دے سکتا ہے اور اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ صرف پتہ بنتا ہے کہ زندگی کے بعد, تو اگر مرنے کے بعد, جیسے مثال کے طور پر ہارٹ ہے یا آنکھیں ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں, ان کے ٹرانسپلانٹ میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مومن کے لیے اگر یہ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن میت نے اپنی زندگی میں اس کی اجازت دی ہو اور ساتھ ہی ساتھ کسی طرح کے اس کے جنازے کے ساتھ بے حرمتی نہ کی جائے, اور بالکل جس طرح سے اس کی حرمت ہے اس کو حفظ کرتے ہوئے یہ کام انجام دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور صاحب کا سوال ہے, یہ پوچھتے کہ بلڈ جو ٹرانسفیوژن ہوتا ہے, بلڈ ڈونیشن ہوتا ہے, کیا یہ کسی غیر مومن یا غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ بالکل کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس کی جان بچانے کے غرض سے بلڈ کی ضرورت ہے اس کو اور آپ دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ انسانی جان بچانا شریعت میں بہت اہمیت رکھتی ہے, اور ایک انسان کی جان گویا تمام انسانیت کی جان بچانا ہے, اور جس نے ایک کو بچایا گویا اس نے تمام انسانیت کو بتایا. اس پہ یہ شرط نہیں کہ اس نے مومن کو بچایا ہو. جب جان بچانے کی بات آئے گی تو پھر آپ مومن اور غیر مومن کا مسئلہ نہیں رہے گا, پھر صرف انسان میں آ رہا ہے. حتی جانوروں کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے. مثال کے طور پر پانی کے مسائل میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا تیمم کے مسائل میں کہ اگر پانی صرف اتنا ہی ہو کہ پینے کے کسی اگر پی لیا, اگر اس سے وضو کر لیا جائے گا تو پینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. حتی چارپائے کو نقصان ہو سکتا ہے, جو آپ کے سواری کا مرکب ہے وہ مر جائے گا, یا جو چارپائے ساتھ میں ہیں وہ مر جائیں گے. اگر میں نے وضو کر لیا تو وضو نہیں, آپ تیمم کریں گے, یہ پانی جانور پیئیں, کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں تو انسان کی بات ہے. تو بلڈ ٹرانسفیوژن یا بلڈ ڈونیشن کسی کی جان بچانے کے لیے کرنے میں چاہے وہ غیر مسلمان ہی کیوں نہ ہو کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. آگا وقت تمام ہو گیا ہے اور ابھی بہت سارے سوال ہیں. ناظرین آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام, کیونکہ اگلی جو نشست ہوگی, اگلا جو ایپیسوڈ ہوگا, اس میں بہت اہم سوالات ہیں, خاص طور سے ماڈرن میڈیسن کے ساتھ ساتھ سرجری کے کچھ مسائل ہیں, اور خاص وہ کہ جو آج کل اہم سوال ہے کہ کیا کوئی شخص IVF کے ذریعے اپنی اولاد کو پیدا کر سکتا. یہ اہم سوال لے کر ہم آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.